وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے ان کا ارادہ فرمایا، ہم نے ان کی طرف توجہ فرمائی، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم نے انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ یہ ہبا منصورہ عربی کا لفظ ہے، ہبا اور منصورہ کہتے ہیں بکھرے ہوئے کو۔ یہ تقریباً سب کو تجربہ ہوگا کہ آپ کسی بند اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں اور روشن دان سے یہ دروازے کی جو کوئی تھوڑی بہت جگہ کھلی ہوتی ہے کھڑکی میں سے روشنی جب اندر آتی ہے تو آپ کو اس روشنی کے اندر بے شمار چیزیں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو وہ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہبا عربی زبان میں۔ اور ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نظر تو آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ پکڑیں گے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اعمال جن کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم بڑی چیریٹی کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور دیگر نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ایسا ہی کر دیں گے کہ ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے اعمال کی حیثیت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایمان اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو ان کے پاس، کفار کے پاس بنیاد نہیں ہے ایمان کی، تو اس لیے ان کے عمل بھی بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کر دیا کہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ اصحاب الجنہ، اور جنت والے، کافروں کا تو یہ حال ہوگا، قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ پناہ مانگ رہے ہوں گے، توبہ کر رہے ہوں گے، کاش فرشتے ہمارے بیچ میں آڑ ہو جائے، ان کے اعمال کو بیکار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جو جنت والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، یومئذ، آج کے دن، خیر مستقرا، تو وہ ان کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ ہوگی۔ مقیلہ اصل میں قیلولہ سے ہے۔ قیلولہ دوپہر کے بعد جب سوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ تو اس قیلولہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دھوپ کا ٹائم کچھ تھوڑا گزر جائے۔ تو اب قیامت کی دھوپ جب گزرے گی تو مومنوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ان کو وہاں پہ جا کے آرام کریں گے۔ جنت میں نیند نہیں ہے، نیند جو کہ غفلت ہے، لیکن آرام کا ان کو موقع ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے مقام کی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو یہ، کفار کے ساتھ تو یہ ہوگا، لیکن مومنوں کے ساتھ، جنت والوں کے ساتھ بڑی اچھی جگہ ہوگی، ان کی قرار کی جگہ ہوگی اور بڑی پیاری، اور ان کو جو ہے آرام کا موقع ملے گا۔ یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے پوری طرح سے اتارے جائیں گے۔ تو اب یہ بھی ایک کیفیت ہوگی، اور حدیث شریف میں اس کا بیان آیا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ سب سے پہلا آسمان پھٹے گا۔ زمین کا تو یہ حال ہوگا کہ زمین کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسے گھوم رہے ہوں گے، اور ایک کیفیت ہوگی انسان کو چکر آ رہے ہوں گے۔ لیکن اسی میں آسمان ایک دھماکے کے ساتھ پھٹے گا، اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ 500 سال تک وہ تانبے کی طرح پگھلتا رہے گا، اور اس سے پھر فرشتے نازل ہوں گے جن کی تعداد زمین کے انسانوں جنات سے زیادہ ہوگی۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس میں بھی اس سے زیادہ فرشتے نازل ہوں گے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تشریف لے آئیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اتنی فوج موجود ہوگی وہاں پر،
یہ جو فرشتوں کا تقاضا کر رہے ہیں آج کے دن، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ بھیج دو ہم ایمان لے آئیں گے، رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے موعظے دیکھ کے ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو پھر قیامت کے دن فرشتے دکھائے جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا دیکھو کہ یہ فرشتے ہیں، اور اس کو کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ اس دن سچی بادشاہ رحمان کی ہے، اللہ کی سچی بادشاہت ہوگی۔ ابھی تو دنیا میں بہت سارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں نا، بہت سارے لوگ جاگیردار حاکم بنے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں، بے دینی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں اور بہت گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس دن سب کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ظاہر ہو جائے گا۔ اور روایتوں کے اندر تو بڑی کیفیت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال وہ لمبی تفصیلی بات ہو جائے گی، میں ٹو دی پوائنٹ صرف ان آیتوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا۔ آج اسلام کی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں اسلام جو ہے نمازوں کا حکم دیتا ہے، اسلام گناہوں سے روک دیتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسلام پردے کا حکم لگاتا ہے، لبرلز بنی ہوئی ہیں، ان کو بے حیائی چاہیے، بے شرمیاں چاہیے، ان کو اور مختلف قسم کے نام سے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے، قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، صرف دنیاوی تھوڑی چھوٹی سی زندگی کی آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کو اسلام کے احکام بہت بھاری لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا مگر وہ دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ یہ 60 سال کی زندگی میں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور وہ دن اللہ فرماتا بڑا بھاری ہوگا۔